بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے یونٹ نمبر 3 کا ایکسرسائز، جو اس میں پہلا کویشچن ہمارے پاس موجود ہے، ٹرو اینڈ فالس۔ کچھ سٹیٹمنٹ دیے گئے ہیں اس کویشچن میں ہر سٹیٹمنٹ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ جو سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے اس کے سامنے میں صحیح کا نشان لگاؤں گا، اور جو غلط ہے اس کے سامنے میں کراس کا نشان لگاؤں گا۔ تو پہلا سٹیٹمنٹ ہمارے پاس موجود ہے، all seed have two cotyledons۔ اس سٹیٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ سارے سیڈ جو ہے وہ 2 کارٹیلڈن پر مشتمل ہے۔ اگر ہم سیڈ کے ٹائپس کو دیکھیں تو ہمارے پاس 2 ٹائپس آف سیڈ موجود ہے، جو بعض سیڈ ڈائی کارٹیلڈن پر مشتمل ہے اور بعض سیڈ جو ہے وہ 1 کارٹیلڈن پر مشتمل ہے۔ تو اسی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سٹیٹمنٹ غلط ہے، کیونکہ سارے سیڈ جو ہے وہ ڈائی کارٹیلڈن پر مشتمل نہیں ہے۔ دوسرا سٹیٹمنٹ ہمارے پاس موجود ہے، سیڈ ڈو ناٹ نیڈ لائٹ فار جرمینیشن۔ اس سٹیٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ سیڈ جرمینیشن کے لیے روشنی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر ہم سیڈ کے جرمینیشن میں جو کنڈیشن اس کے لیے ضروری ہے اگر اس میں دیکھیں تو روشنی سیڈ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے سیڈ جرمینیشن کے لیے۔ تو اسی بنا پر یہ سٹیٹمنٹ بھی غلط ہے، کیونکہ جرمینیشن جو ہے وہ روشنی کے علاوہ سیڈ میں جرمینیشن جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے۔ تیسرا سٹیٹمنٹ ہمارے پاس موجود ہے، ویٹ، میز، بارلے اینڈ گرام آر آل مونوکاٹ۔ ویٹ گندم، میز جوار، بارلے باجرا اینڈ گرامز اور چنا آر آل مونوکاٹ، یہ سب مونوکاٹ سیڈ ہے۔ اگر ہم اس میں دیکھیں ویٹ، میز، بارلے، یہ تینوں سیڈ جو ہے وہ بذات خود مونوکاٹ ہے، لیکن گرام ہم چنا کو کہتے ہیں، اور اگر چنا کو ہم دیکھیں تو یہ بذات خود ڈائی کارٹیلڈن ہے۔ تو اس بنا پر یہ سارے سیڈ جو ہے وہ مونوکاٹ نہیں ہے، اس میں ایک سیڈ ڈائی کارٹیلڈن بھی ہے۔ تو اس بنا پر یہ سٹیٹمنٹ غلط ہے۔ چوتھا سٹیٹمنٹ ہمارے پاس موجود ہے، سم سیڈ کین گرو وداؤٹ ایئر۔ بعض سیڈ ہمارے پاس موجود ہے جو ایئر کے علاوہ بھی اس میں جرمینیشن جو ہے وہ ممکن ہے۔ اگر ہم سیڈ جرمینیشن کے پروسیس کو دیکھیں تو ایئر کے علاوہ سیڈ میں جرمینیشن جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس بنا پر یہ سٹیٹمنٹ بھی غلط ہے۔ 5 نمبر سٹیٹمنٹ ہمارے پاس موجود ہے، فوڈ اسٹورڈ ان سیڈ کوٹ۔ اگر ہم دیکھیں تو ہر آنے والے ینگ پلانٹ کے لیے سیڈ میں جو ہے وہ فوڈ اسٹور ہوتا ہے۔ تو اس بنا پر یہ سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں آ جاتا ہوں پارٹ بی پر، جو اس کا سٹیٹمنٹ ہے، میچ کالم اے کالم بی۔ کالم اے کچھ ورڈز پر مشتمل ہے اور کالم بی کچھ ورڈز پر مشتمل ہے۔ تو میں کالم اے پر آ جاتا ہوں، مونوکاٹ۔ مونوکاٹ کے ڈیفینیشن کو اگر ہم دیکھیں تو مونوکاٹ کا مطلب یہ ہے وہ سیڈ جو بذات خود ایک کارٹیلڈن پر مشتمل ہو۔ تو اس بنا پر ہم کالم بی میں دیکھیں تو میز وہ سیڈ ہے جو اس کا کارٹیلڈن جو ہے وہ 1 پر مشتمل ہے۔ تو اس بنا پر ہم مونوکاٹ جو ہے وہ میز کے ساتھ ملائیں گے۔ ڈائی کاٹ وہ سیڈ ہے جو بذات خود ڈائی کارٹیلڈن پر مشتمل ہے۔ تو اسی بنا پر اگر ہم کالم بی میں دیکھیں تو فرینچ بین سیڈ ہمارے پاس موجود ہے، تو اس کا کارٹیلڈن جو ہے وہ ڈائی کاٹ ہے۔ تو اسی بنا پر ہم ڈائی کاٹ کو فرینچ سیڈ کے ساتھ ملائیں گے۔ ٹیسٹا، اگر ہم ٹیسٹا کے ڈیفینیشن کو دیکھیں تو ہر سیڈ کے اوپر ایک کور موجود ہوتا ہے، تو اسے ہم ٹیسٹا کہتے ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں سیڈ کوٹ۔ کارٹیلیڈن، اگر ہم کارٹیلڈن کے فنکشن کو دیکھیں تو ہر کارٹیلڈن میں آنے والے پلانٹ کے لیے خوراک جو ہے وہ اسٹور ہوتا ہے۔ تو اسی بنا پر ہم کارٹیلڈن کو اسٹور فوڈ کے ساتھ ملائیں گے۔ اس کے بعد میں جاتا ہوں پارٹ سی پر، جو ہمارے پاس موجود ہے ایم سی کیوز۔ اس میں پہلا سٹیٹمنٹ ہمارے پاس موجود ہے، سیڈ کوڈ از کالڈ ایز۔ سیڈ کوڈ کو ہم کہتے ہیں اے نمبر ٹیسٹا، بی نمبر اینڈوسپم، سی نمبر کارٹیلیڈن، ڈی نمبر ریڈیکل۔ اگر ہم دیکھیں تو ہر سیڈ کے اوپر ایک کور موجود ہوتا ہے، تو اسے ہم ٹیسٹا کہتے ہیں۔ تو پارٹ اے اس میں ٹھیک ہے۔ 2 نمبر سٹیٹمنٹ ہمارے پاس موجود ہے، کارٹیلیڈنز آر ویری امپورٹنٹ بیکاز دے۔ کارٹیلیڈن ہر سیڈ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اے نمبر اسٹور فرٹیلائزر، سیڈ کے لیے فرٹیلائزر اسٹور کر لیتا ہے۔
बी नंबर स्टोर वाटर, पानी स्टोर कर लेता है, सी नंबर स्टोर फूड, खुराक स्टोर कर लेता है, डी नंबर स्टोर एयर और हवा स्टोर कर लेता है। अगर हम कार्टेशियन के प्रश्न को देखें तो वो आने वाले प्लांट के लिए फूड जो है वो स्टोर कर लेता है, तो सी नंबर ऑप्शन हमारे पास ठीक है, स्टोर फूड। 3 नंबर स्टेटमेंट हमारे पास मौजूद है, अ सीड केप्ट एट लो टेम्परेचर। अगर हम सीड को उस जगह पर रख के जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो कम हो, या इसका मतलब ये भी हो सकता है वहाँ पर माहौल जो है वो ठंडा हो, डज नॉट ग्रो, उसमें जर्मिनेशन नहीं होगा, बिकॉज ऑफ नथिंग गेटिंग, उसे एक चीज़ जो है वो नहीं मिल रहा। ए नंबर लाइट, बी नंबर एयर, सी नंबर वाटर, डी नंबर प्रॉपर टेम्परेचर। अगर हम सीड को ठंडी जगह पर रखें तो उसे प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिल रहा, जो हर सीड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसकी जर्मिनेशन के लिए, तो डी नंबर ऑप्शन हमारे पास ठीक है, प्रॉपर टेम्परेचर। 4th नंबर, द प्रोसेस इन विच सीड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड। वो अमल जिसमें सीड जो है एक न्यू प्लांट में तब्दील हो जाता है, उस अमल को क्या कहते हैं। ए नंबर जर्मिनेशन, बी नंबर फोटोसिंथेसिस, सी नंबर रेस्पायरेशन और डी नंबर फर्टिलाइजेशन। हम जर्मिनेशन कहते हैं, तो ए नंबर ऑप्शन हमारे पास ठीक है, जर्मिनेशन। 5वां स्टेटमेंट हमारे पास मौजूद है, ऑल आर इम्पोर्टेंट फॉर जर्मिनेशन एक्सेप्ट। सब कंडीशन जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी है अलावा एक के। ए नंबर एयर, बी नंबर वाटर, सी नंबर मून लाइट, डी नंबर गुड सॉइल। एयर, वाटर एंड गुड सॉइल ये सीड जर्मिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ मून लाइट, सी नंबर ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, मून लाइट, चाँद की रोशनी जो है वो सीड के लिए ज़रूरी नहीं है। 6 नंबर स्टेटमेंट हमारे पास मौजूद है, द यंग प्लांट प्रेजेंट इन द सीड इज कॉल्ड। हर सीड के अंदर एक छोटा सा प्लांट मौजूद होता है, उसे हम क्या कहते हैं। ए नंबर टेस्टा, बी नंबर फ्लूम्यूल, सी नंबर एम्ब्रियो, डी नंबर रेडिकल। अगर हम स्टेटमेंट को देख तो हर सीड के अंदर एक छोटा सा प्लांट मौजूद होता है, उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं, जो सी नंबर ऑप्शन हमारे पास ठीक है। पार्ट सी के बाद मैं जाता हूँ पार्ट डी पर, जो इसका स्टेटमेंट है फिल इन द ब्लैंक्स। कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स इसमें मौजूद है, मैं आप लोगों के साथ इसका स्टेटमेंट डिस्कस करूँगा, और फिलिंग द ब्लैंक्स में जो वर्ड्स आता है वो बोर्ड पर मैं आप लोगों के सामने लिखूँगा। इसमें पहला स्टेटमेंट है, सीड आर ऑफ डैश मेन टाइप्स। अगर हम सीड का स्टडी करें तो सीड बजाते खुद 2 मेन टाइप्स पर मुश्तमिल है, तो हम कह सकते हैं सीड हैव 2 मेन टाइप्स। दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास मौजूद है, स्टोर फूड इज़ प्रेजेंट इन द डैश ऑफ द सीड। हर सीड में फूड जो है वो स्टोर होता है, जो आने वाले प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस पार्ट को हम कॉटिलिडन कहते हैं। तीसरा स्टेटमेंट हमारे पास मौजूद है, सीड नीड डैश कंडीशन टू ग्रो वेल। अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें तो हर सीड की जर्मिनेशन के लिए एक कंडीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो इसमें सीड का जर्मिनेशन बहुत अच्छी तरह हो जाता है, तो हम कह सकते हैं नेसेसरी कंडीशन। इसके अलावा ए बायोटिक फैक्टर बी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक सीड जर्मिनेशन के लिए। चौथा स्टेटमेंट हमारे पास मौजूद है, बेबी प्लांट इनसाइड द सीड इज़ कॉल्ड डैश। हर सीड के अंदर एक छोटा सा प्लांट मौजूद होता है, उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। 5वां स्टेटमेंट हमारे पास मौजूद है, अ सीड हैज़ अ हार्ड आउटर कोट कॉल्ड डैश। हर सीड के ऊपर एक सख्त कोर मौजूद होता है, जो उसे हम टेस्टा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद मैं आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो इसका स्टेटमेंट है शॉर्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है, इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट फूड फॉर यंग प्लांट इज स्टोर्ड। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि प्लांट अपने आने वाले यंग प्लांट के लिए किस हिस्से में फूड जो है वो स्टोर कर लेता है। तो आंसर हमारे पास मौजूद है, कार्टिलिडन स्टोर फूड फॉर यंग प्लांट। कार्टिलिडन बसाते खुद एक सीड का हिस्सा है,
اور پلانٹ کا حصہ بھی ہے جو اس میں آنے والے پلانٹ کے لیے خوراک جو ہے وہ سٹور ہوتا ہے۔ دوسرا کویشچن ہمارے پاس موجود ہے وائی سیڈ اسٹورڈ ان پلاسٹک بیگز ڈو ناٹ گرو، کیوں سیڈ جو ہے پلاسٹک بیگ میں موجود ہوتے ہیں اس میں جرمینیشن نہیں ہوتا؟ آنسر ہمارے پاس موجود ہے ایئر کوڈ ناٹ ریچ دا سیڈ، ہوا جو ہے اس سیڈ تک آسانی کے ساتھ نہیں پہنچتا، دیر فار سیڈ کین ناٹ گرو، تو اس وجہ سے اس سیڈ میں جرمینیشن نہیں ہوتا۔ تو اسی بنا پر سارے سیڈ جو ہے وہ پلاسٹک بیگ میں پیک آ جاتے ہیں تاکہ اس میں وقت سے پہلے جرمینیشن نہ ہو۔ تیسرا کویشچن ہمارے پاس موجود ہے نیم انوائرمنٹل فیکٹرز وچ ہیلپ سیڈ ٹو گرو، ماحول کے ایسے فیکٹرز کو بتائے جو سیڈ جرمینیشن میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو آنسر میں ہمارے پاس موجود ہے سوئل، ایئر، واٹر، لائٹس اینڈ پراپر ٹمپریچر آر ریکوائرڈ فار سیڈ ٹو گرو۔ سوئل، ایئر، واٹر، لائٹ اینڈ پراپر ٹمپریچر یہ ماحول کے ایسے فیکٹر ہے جو سیڈ جرمینیشن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ چوتھا کویشچن ہمارے پاس موجود ہے کین وی گرو دا سیڈ ان کمپلیٹ ڈارکنیس، کیا ہم سیڈ کو مکمل تاریک جگہ پر اس کا جرمینیشن کر سکتے ہیں؟ تو آنسر میں ہمارے ساتھ موجود ہے نو، نہیں، وی کین ناٹ گرو دا سیڈ ان کمپلیٹ ڈارکنیس، ہم مکمل تاریکی جگہ پر سیڈ کا جرمینیشن نہیں کر سکتے کیونکہ سیڈ جرمینیشن کے لیے روشنی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ پانچواں کویشچن ہمارے پاس موجود ہے کین سم پلانٹس بی گرون فرام دا پارٹس ادر دین سیڈ، کیا ایسے پلانٹ ہمارے پاس موجود ہے جو سیڈ کے علاوہ پودوں کے اور حصوں سے بھی اگتے ہیں؟ اف یس، اگر اس کا جواب یس ہے دین نیم دوز پارٹس، تو ان پارٹ کا نیم لکھ کے آنسر ہمارے پاس موجود ہے یس، ہاں ایسے پارٹس ہمارے پاس موجود ہے پودوں کے جو بذات خود ایک نئے پلانٹ میں جو ہے وہ اگتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس موجود ہے اسٹیم، روٹس اینڈ لیوز، اسٹیم تنہ، روٹس جڑیں، اینڈ لیوز اور پتے۔ اگر ہم روٹ کا کچھ حصہ لے، اس کے علاوہ اسٹیم اور لیوز کا کچھ حصہ لے اور دوسری جگہ وہ ٹرانسپلانٹ کر دے تو اس سے ایک نیو پلانٹ جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو یہ وہ پلانٹ ہے جو سیڈ کے علاوہ پلانٹ کے اور حصوں سے بھی جو ہے وہ اگتے ہیں۔ تو یہ تھا کویشچن نمبر 2۔ اس کے بعد کویشچن نمبر 3 پر ہمارے ساتھ لانگ کویشچن موجود ہے جو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس نہیں کر سکتا کیونکہ اس پر وقت جو ہے وہ زیادہ خراب ہو جاتا ہے، تو اس بنا پر وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی۔ اس کے علاوہ اس لیکچر میں آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی بھی کویشچن موجود ہو تو آپ لوگ مجھے کمنٹس میں بھی بتا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ گروپ میں بھی میسج کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کے سوالات آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ اللہ حافظ۔